اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت، خیال کرو جی، اذا السماء انشقت نیچے لکھا ہے بوقت نفع ثانیہ کے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑیں گے، جب آسمان پھٹ پڑیں گے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ای لِحُکْمِ رَبِّهَا، ای لِحُکْمِ رَبِّهَا، وَأَذِنَتْ اور کان لگائیں گے آسمان جی، وَأَذِنَتْ اور کان لگائیں گے لِرَبِّهَا اپنے رب کے حکم کی طرف، وَحُقَّتْ اور یہی لائق ہے، اور کان لگائیں گے اپنے رب کے حکم کی طرف، وحقت اور یہی لائق ہے۔ یا تو یہ محمول ہے حقیقت پر کہ واقعی اللہ پاک قیامت کے آسمانوں کو سننے کی صلاحیت دے دے گا، اور یا یہ کنایا ہے تصرف تام سے کہ بالکل جیسے اللہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور کان لگائیں گے آسمان اپنے رب کے حکم کے لیے، وحقت اور یہی لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، نیچے لے کے ربڑ اور چمڑے کی طرح، وَأَلْقَتْ اور ڈال دے گی زمین جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور کان لگائے گی زمین اپنے رب کے حکم کے لیے، وَحُقَّتْ اور یہی لائق ہے، اور یہی کیا ہے لائق ہے۔ یہاں تک یہ تخویف اخروی آ گئی۔ اگ یا ایہا الانسان، نمبر 2 نیچے لکھا ہے ترغیب الی الاعمال الصالحہ، نیک اعمال کی طرف ترغیب ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، تو کوشش کرنے والا ہے، نیکیاں کر، طاعات کر، عبادات کر، آخر کرتے 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 تو نے ایک دن اپنے رب کے ساتھ جا کے مل جانا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ، یہ تیری زندگی اور تیری سانسیں یہ بہت قیمتی سرمایہ ہیں، ان کو معصیات میں، شرکیات میں، لغویات میں، بے معنی کاموں میں ضائع نہ کر، بلکہ اپنے رب کی طرف کوشش کر، ایک دن تیری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا کادحون، انکا کادحون بے شک تو کوشش کرنے والا ہے، الی ربکا، الی ربکا ای الی لقاء ربکا طرف اپنے رب کی ملاقات کے، طرف اپنے رب کی ملاقات کے، قدحن کوشش کرنا، فملاقی پس تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے، ایک دن تیرے رب سے ملاقات ہو جائے گی، تجھ پہ موت آ جائے گی، تیرے رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ بشارت، بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ پس ان قریب حساب کیا جائے گا، حسابًا یسیرا حساب بالکل آسان، حساب بالکل آسان۔ سمجھو جی، ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے سے حساب کتاب شروع ہو گیا وہ بندہ مارا جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھیں، فرمایا حضرت آپ کہتے ہیں من نوکشا، جس سے حساب کتاب شروع ہو گیا وہ ہلاکت میں چلا جائے گا، خسارے میں چلا جائے گا، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا کہ نیک لوگ جو ہوں گے ان کے ساتھ بھی حساب ہوگا، اور آپ کہتے ہیں جس کے ساتھ حساب شروع ہو گیا وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا، قرآن مجید نے جو فرمایا نا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، تو یہاں حساب حقیقتاً نہیں مراد، بلکہ صرف عرض مراد ہے، بلکہ صرف عرض مراد ہے۔ اللہ کہے گا یہ تیری نیکیاں ہیں، یہ تیرے گناہ ہیں، اچھا تو چلا جا جنت کے اندر، صرف عرض مراد ہے، نیکیوں برائیوں اعمال کو پیش کرنا مراد ہے، حقیقتاً میں حساب کرنا مراد نہیں۔ جس کا حساب حقیقتاً شروع ہو گیا وہ بندہ تو پھنس جائے گا، سمجھ گئے ہو نا جی۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، دیکھ رہے ہو جی، نیچے لکھے اور حساب سے فارغ ہو کر فل جنہ، اور لوٹے گا اپنی اہل کی طرف، اپنی اہل کے نیچے لکھا ہے فل جنہ، اور لوٹے گا اپنی اہل کی طرف۔ اس کے اہل و عیال جنت میں اگر ہوں گے تو اہل سے مراد اس کے اہل و عیال ہیں، وگرنہ اہل سے مراد مؤمنین ہے، لوٹے گا یہ مومنین کی طرف، مسرورا خوش خوش، دیکھ رہے ہو جی۔ وَأَمَّا تخویف اخروی اور بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا عمل نامہ وراء ظہرہ پیٹھ پیچھے،
عمل نامہ پیٹھ پیچھے کیسے دیا جائے گا، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ کتنی رائے ہیں؟ ایک رائے یہ ہے کہ کفار مشرکین کا جو دایاں ہاتھ ہے نا، یوں گردن سے باندھ دیا جائے گا ادھر، اور بایاں ہاتھ ایسے کر کے پیٹھ کے پیچھے باندھ دیا جائے گا، اور ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھا ہوگا، اور اسی ہاتھ کے اندر ان کا اعمال نامہ بھی ہوگا۔ تو یہ معنی ہے کہ ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا پیٹھ کے پیچھے۔ بعض کی رائے یہ نہیں، اس کا پیٹ چیرا جائے گا اندر سے، اور پیٹ چیر کے اس کے ہاتھ کو پیچھے سے نکال دیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہ جی۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا اعمال نامہ پیٹھ پیچھے، فسوف یدعو ثبورا، پس ان قریب وہ مانگے گا موت کو، پس ان قریب وہ مانگے گا، ہاں پھر وہ موت کی دعائیں کرے گا، موت کی دعائیں کرے گا، لیکن وہاں تو پھر موت کو بھی موت آ جائے گی نا۔ فسوف یدعو ثبورا، پس ان قریب وہ پھر دعائیں کرے گا، موت کی مانگے گا موت۔ ویصلی سعیرا، اور داخل ہوگا آگ میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ کان کے نیچے کیا لکھا ہے؟ سبب اول۔ اللہ پاک سب اسباب ذکر کر رہا ہے کہ یہ بندہ جہنم گیا کیوں، یہ بندہ جہنم گیا کیوں۔ سمجھو، فرمایا دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے گھر میں اہل و عیال میں دنیا کے اندر بڑا خوش تھا، اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں دنیا کے اندر بڑا خوش تھا، یہ ایک وجہ ہے اس کے جہنمی ہونے کی۔ جاگ رہے ہو؟ حالانکہ خوش ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ جواب، سرور دو قسم ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سرور کتنی قسم ہے جی؟ دو قسم ہے۔ ایک وہ سرور ہے جو شریعت کے تابع ہے، ایک وہ سرور ہے جو شریعت کے تابع ہے، ہاں، قرآن حدیث، ٹھیک ہے، عقیدہ توحید، کسی کے وہ منافی نہیں، وہ سرور تابع ہے، اور وہ سرور تو اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پاک جنتیوں کو جنت میں وہ سرور عطا کرے گا، دنیا میں بھی کبھی کبھی مومنین کو وہ سرور اللہ عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو سرور ہے، اس سرور سے مراد وہ سرور ہے جو اتباع ہوا، خواہش پرستی کی وجہ سے حاصل ہوا، قرآن سنت عقیدہ توحید کی بغاوت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ چونکہ کافر مشرک بندہ اپنے شرک اور کفر میں مست رہتا ہے، تو اس کی جو شرک کی، کفر کی، بدعات کی، حرام خوری کی، حرام کاری کی جو مستیاں ہیں نا، اللہ پاک یہاں مسرورہ سے مراد اس کی وہ حرام مستیاں ذکر کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ بڑا اپنی مستیوں میں تھا، کفر و شرکیات کی، اس لیے ہم نے اس کو سزا دے دی۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظنا، بے شک اس نے یقین کر لیا تھا، اللہ یحورا، یہ کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا بطرف خدا، یہ کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا طرف خدا، یعنی قیامت کا منکر تھا۔ یہ دو وجہ تھیں، اس لیے یہ جہنمی بنا۔ اس کا گمان تھا کہ ہرگز قیامت کی طرف نہیں لوٹے گا۔ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، کیوں نہ، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یعنی ضرور لوٹے گا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک رب اس کا ہے اس کے حال کو دیکھنے والا۔ فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم، حالات قیامت آ رہے ہیں، فلا اقسم بالشفق، پس قسم ہے مجھے بالشفق، شام کی سرخی کی، قسم ہے مجھے شام کی سرخی کی۔ سورج غروب ہوتا ہے، زردی ہوتی ہے، اس زردی کے بعد آہستہ آہستہ کیا آ جاتی ہے؟ سرخی آ جاتی ہے۔ مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی۔ سمجھو، سورج پہ اللہ کہتے ہیں مختلف حالات آتے ہیں، صبح طلوع ہوتا ہے اور رنگ ہے، پھر جب مکمل جوبن پہ ہوتا ہے اور رنگ ہے، غروب ہونے لگتا ہے اور رنگ ہے، غروب ہو جاتا ہے اور رنگ ہے، کچھ دیر گزرتی ہے تو اور رنگ ہے۔ جس طرح سورج پہ کئی حالات آتے ہیں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم پر بھی آخرت میں کئی حالات آنے والے ہیں، تم پر بھی کئی حالات۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور قسم ہے رات کی اور جو جمع کیا اس رات نے، واللیل قسم ہے رات کی، وما وسقا، اور جو کچھ اس نے جمع کیا۔ جس طرح رات کو دیکھو، رات پر کئی احوال آتے ہیں، اور رات شروع ہوتی ہے ختم ہونے تک رات پر کئی
احوال آتے ہیں. اس طرح لترکبن طبقا عن طبق والقمر اذا اتسقا، اور قسم ہے چاند کی اذا اتسقا جب پورا ہوتا ہے، جب کیا ہو جاتا ہے؟ پورا. اور بدر بن جاتا ہے نا. تو چاند کو دیکھو کتنے حالات چاند پہ گزرے. چاند کہاں سے شروع ہوا؟ باریک تھا، آخر وہ چاند بڑھتے 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 بدر بنا، پھر بدر کے بعد چھوٹا ہوتے 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 بالکل باریک ہو کے ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ جس طرح چاند پر یہ مختلف حالات آتے ہیں، لترکبن طبقا عن طبق، لترکبن طبقا، لترکبن البتہ تم سوار ہوو گے، طبقا حالت کو، عن طبقن دوسری حالت سے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاؤ گے. فما لہم لا یؤمنون، دوبارہ زجر آ گئی ہے. اللہ کہتا ہے فما لہم، پس کیا ہے ان مشرکوں کافروں کو کہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ شِقْوَا، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن، لا یسجدون، کیا لفظ ہے جی؟ لا یسجدون. تو اس وقت بھی سجدہ نہیں کرتے، اس وقت بھی سجدہ نہیں کرتے. کیا معنی؟ کہ قرآن کے احکام کو پھر بھی دل جان سے تسلیم نہیں کرتے. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، یکذبون تکذیب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ اوپر لکھا ہے ماننا بجائے خود وہ تو کیا کر رہے ہیں؟ تکذیب کرتے ہیں. واللہ یعلم، تخویف اخروی، اللہ خوب جانتا ہے، بما یوعون، جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. نیچے لکھا ہے اعمال بد کا ذخیرہ، جو اعمال یہ اکٹھے کرنے اللہ ان کو خوب جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم، پس خوشخبری سنا انہیں دردناک عذاب کی بشارت. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عامل الصالحات، عمل کی اچھے، لہم اجر، ان کے لیے بدلہ آخرت میں غیر ممنون، بے انتہا، ان کے لیے بدلہ آخرت میں غیر ممنون، بے انتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. سورۃ البروج.